بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو اس بارے میں اتنا ڈرانا کہ صحابہ پر خوف طاری ہو جانا، وہ کون سا ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بتایا کرتے تھے صحابہ کو رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، تو ان پر بھی خوف طاری ہو جایا کرتا تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام جو تھے، آپ کو پتہ ہے، بہت دلیر تھے، بہت بہادر تھے، صحابہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ لیکن اس مسئلے پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کیا کرتے تھے تو ان کے اوپر بھی خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 61 پیش کرنے والا ہوں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو اس مسئلے پہ بتایا کرتے تھے ان پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فی الناس لوگوں میں، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ، تو آپ نے اللہ کی ثنا بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی آپ نے ثنا کی، تو ویسے اللہ کی طرح تعریف بیان کی جیسے کرنی چاہیے۔ پھر دجال کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انی لأنذرکموہ، کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ، جتنے بھی نبی ہو گزرے ہیں، آپ نے فرمایا جتنے بھی نبی ہو گزرے ہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء میں سے سب نبیوں نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، یعنی دجال کے فتنے سے، مگر میں اس کی ایک تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ دیکھیں میرے ناظرین، یہاں پہ حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب یعنی کہ پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ دجال کے فتنے کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، وہ بات میں تم کو بتاتا ہوں جو دیگر انبیاء نے اپنی قوموں کو نہیں بتائی، کہ اس کے اندر ایک نشانی ہوگی جو تمہیں بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو باتیں اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر آپ حدیث پاک کو غور سے سمجھتے ہیں، پہلے نمبر پہ بتایا کہ دجال کے فتنے کی سنگینی اتنی ہے کہ تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ تو آگے فرمایا کہ جو تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا تو ہے، لیکن ایک نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں جو سابقہ انبیاء نے اپنی قوموں کو نہیں بتائی، میں بتاتا ہوں تمہیں، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ یہ واضح آپ کے سامنے عربی کی عبارت ہے، اینڈ سے دیکھیں، انہو اعور وان اللہ لیس باعور۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ میرے ناظرین، اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کا بتانا یہ کیوں ہے؟ اس میں کئی ہمیں جوابات مل جاتے ہیں۔ دجال آئے گا، دجال ایک شخص ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں تمہارا رب کانا نہیں ہے، یہ متنبع کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے بھی یعنی کہ سمجھ نہیں آئے گی، اتنی شدت سے جو آپ فرما رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ بچ جانا اس سے۔ حالانکہ سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ یہ بار بار کی تاکید اس لیے ہے۔ تو میرے ناظرین بتائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز بتا چکے ہیں، ہمیں پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود پھر ہم اس کی طرف جائیں گے کہ تاکید اس لیے ہے کہ بچنا اس سے۔ یہ میں بڑی نشانی تمہیں بتا رہا ہوں، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے فتنے سے بچنا، اور اس سے بچنا، اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ یہ ہے حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور اتنی تاکید کرنے کا۔ تو میرے ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، خصوصاً مغربی دنیا میں۔ اگر آپ، ایک میرے دوست بتا رہے تھے مجھے کہ میں نے ایک بندے کے ساتھ دجال کا تذکرہ کیا تو وہ کہتا دجال کون ہے؟ یہاں ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے دجال کا جو فتنہ ہے، جو اس کے کارندے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کو کنٹرول کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے، اور ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور سنت والے اعمال پہ آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی پوری دنیا میں خیر فرمائے۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، لائک بھی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔